السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. یہ ہے ڈاکس ٹاک پالیٹکس. میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید. ڈاکٹر حسنین جاوید ایک اکانومسٹ ہیں، پالیٹکس سمجھتے ہیں، پالیٹکس پہ تبصرہ کرتے ہیں. ان کا ایک پروگرام پاور شو کے نام سے پبلک نیوز پہ آ رہا ہے، وہاں پہ یہ مین اینالسٹ ہیں. اس میں ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر حسنین جاوید کے پاس ہے، جنا ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری. جب ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب تھی تو اس کو ہم نے پازیٹیو لینس سے دیکھا تھا اور اس کے اندر ہم نے انالیسس کیا تھا، جس کے اندر ان کا جو بیسک، بلکہ آپ بتا ہی رہے تھے کہ پریسیڈنٹ جو انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان اور انڈیا کی ڈیوائڈ کے اندر نہ مسلمانوں کا کوئی خاص کردار تھا، نہ ہندوؤں کا کوئی خاص کردار. یہ اصل میں تو انگریزوں کا کردار تھا. یہ انگریزوں کا کردار تھا جو جاتے ہوئے ان کو ڈیوائڈ کر کے چلے گئے. اب آگے یہ میٹر ہوا کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان دیا گیا اور ہمارے پاکستانی انڈیا کی پھیلائی ہوئی 5th جنریشن وار، اور میں اس میں ہندوستانیوں کو بالکل سبجیکٹ نہیں کر رہا، میں اس میں سے ایک خاص مائنڈ سیٹ یعنی ہندوتا اور خاص طور پہ RSS اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں راہل گاندھی یا باقی اس کے مائنڈ سیٹ اور اس کی پوری آئیڈیالوجی اور اس پورے کانسیپٹ کے خلاف نہیں جانے والا، کیونکہ نہ اس میں ہندوستان کا کوئی نقصان ہے. کیونکہ ہندوستان نے تو ایک کام کیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ انگریزی ان کی زبان ہے، وہ انگریز کے غلام ہیں، اور وہ انگریز کے غلام ہیں تو وہ آج تک اطاعت میں ہیں، وہ اتباع کر رہے ہیں. they accepted their slavery by their heart, by their mind, by their brain, by their language, اور they are very much successful. وہ سپریس کرنے میں کامیاب ہیں جہاں جہاں ان کو مسئلہ ٹکرتا ہے، اور وہ کامیاب ہیں امریکہ کے اندر، برٹن کے اندر، ہر جگہ انہوں نے اپنی جو ہے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ انہوں نے یہ وہی میٹر ہے جو سر سید نے جس کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ لیکن میں ان کمنٹس کا پورا کرکس یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی اوور ویلمنگ رسپانس ہے. تھینک آل آف دا انڈین فیلوز. آف کورس ہم اس ریجن کے مزے کی بات اپنے ان ہندوستانی دوستوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ عرب کے اندر سعودیہ میں بھی ہمیں ہندی پاکستانی کہا جاتا ہے، ہندی مسلم کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی ہمیں کنسیڈر کبھی نہیں مسلمان کیا، لیکن پورا مسلمان بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سعودیہ کے اندر آج تک سعودی مسلمان نہیں ہو سکے، سعودیہ میں رہ کر سعودی مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن اس طرح کی قوم کے اندر جو سخت گیر ہے، جو آج تک تبدیل نہیں ہوئی، جن کے دل سخت ہیں، جن کے اندر آج بھی ان کو جو ہے وہ ان کے اپنے ایسنس نہیں پتا، وہ بھی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. وہ عرب اور عجم کی اس گیم سے نکلے ہی نہیں جو آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضور نے فرمایا کہ نہ کسی کالے کو گورے اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ہمارا اسلام تو ہمیں فضیلتوں سے، ہمیں صرف اور صرف کردار کے اوپر لے کر آیا، لیکن ہندوتا کے اندر جو ہے، یہ ہندوؤں کے اندر جو ہے، وہ اوپر برہمن سے لے کر درمیان میں 2 ذاتیں اور نیچے جو دلت اور آخری جو ذات ہے جس کو شودر کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کی ذاتوں کے اندر مسئلہ ہے. اور آج تک جو ہے وہ برہمن اوپر ہے اور ہمارا جو ہے اور جو دلت ہے وہ کلاس کلچر سے نہیں نکل سکے. آج ثابت ہو گیا اس پریسیڈنٹ کے بعد کہ ایک چیز تو اچھی ہوئی جو کہ ترقی کر رہا ہے ہندوستان، لیکن فائنلی انہوں نے ریئلائز کر لیا، میں نے سارے پڑھے لکھوں سے سمجھ لیا، ہندو اسٹیٹ از فار دا ہندوز، اور دے آر رائٹلی گوئنگ ٹورڈز دیٹ. ہمارے پاکستانی انٹلیکٹس کی سب سے بڑی مسئلہ اور ان کے پر مار یہ ہے کہ ہم نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور یہ بات درست اس طرح سے ثابت ہوئی کہ میکسیمم لوگ اس چیز کے اندر پرائڈ لیتے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ ہو جائیں. ہم ملت اسلامیہ، ہم امت مسلمہ، اور جب ملت کہتے ہیں تو اس میں قومیت نہیں ہوتی، اور قومیت ہوگی تو صوبائیت ہوگی، اور صوبائیت ہوگی تو اس میں بٹوارا ہوگا.
بٹوارا ہوگا تو صرف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. تو ہم جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک RSS کی تنظیم نے, یعنی جو گاندھی جس چیز کو لے کر چلنا چاہتے تھے, وہ گاندھی صاحب کی جو آئیڈیالوجی تھی کہ ایک جگہ کے اوپر ایک, یعنی ہر ایک کا احترام ہو, ایک پیس ہو, ایک سوورن سوسائٹی ہو, ایک دوسرے کا احترام ہو, لیکن ایسا نہیں دیکھا گیا. ہم نے مسلمانوں کی لاشیں, مسلمانوں کا کٹنا, اور ہمیں اس چیز پر کوشچن ہے کہ قائد اعظم نے تو ایک پاکستان کی بات کر دی, یہ بات ہونی ہی تھی, لیکن اس کا کیس فائٹ کرنا یا کیس کی پلی لینا اور کیسا پاکستان چاہیے, اس کے اوپر انپریسیڈنٹڈ بات ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی بنیاد تھی کہ جس بنیاد کے اوپر الگ کرنا تھا. دیکھیں, برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 2 اسٹیٹ کو الگ کرنا, یہ تو ہو گیا. اس کے بعد کا ضروری یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی لاجک فراہم کی جائے. تو قائد اعظم جن کا کوئی تعلق ہی اس سبجیکٹ سے نہیں تھا, اور انہوں نے پھر جب یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر صرف ایک ہی تعلق بن سکتا ہے کہ یہاں پہ 2 اسٹیٹس کو ڈیفرنٹ کرنا ہے, تو وہ ایک بیس ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی 2 نیشن تھیوری کی جو بنیاد ان کو بنانی پڑی ایز بینگ گڈ لائر, وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اور ہندو مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پولیٹیکلی کہ سوشلی ہم کلچرلی بھی ایک نہیں ہیں, ہم کلچرلی بھی ایک نہیں. وہ تو دیکھیے جو یہاں پہ کامنٹس آ رہے ہیں نا, لیٹ می بی ویری کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, کینڈیڈ. ہاں کینڈیڈ. دیکھیں ہمارے سرکمسائزر میں بھی فرق ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کراتے ہم کرواتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہیں سے تو میجر ایشو شروع ہو گیا, ٹھیک ہے جی. آپ کلچر میں چلے جائیں بھائی, ہمارے جسے دیکھیں ہماری مہندی, ہماری تمام غلط رسومات اور جو بھی ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک نکاح مسجد میں, اور اس کے بعد جو خرچے ورچے, یہ جو سارے جو ہے رسم و رواج, جہیز, اور اتنا زیادہ جہیز, اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں سر, ڈاوری کی اتنی گندی رسم, یہ کہاں سے آئی, اور کتنی ہی لڑکیاں اس کی وجہ سے برباد ہوئیں. یہ تو انگریزوں میں بھی ہے. اچھا, یہ ڈاوری ادھر سے ہوتی ہوگی, لیکن بہرحال میرے آقا کریم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو ہے اسلام نے جو چیزیں لائے وہ یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ عورت کا شرعی حق دینا, نہ کہ ڈاوری دینی. شریعت کا حق یہ کہ باپ کی زمین کے اندر سے یا باپ کی جائیداد کے اندر سے یا خاندان کی یا وراثت کی جو زمین ہے اس کے اندر سے اس کا حصہ, جو 8واں حصہ یا جتنا بھی حصہ بنے گا, حصہ دیا جائے, نہ کہ جہیز کے اندر اس کو ایکومولیٹ کر کے دے دیا. ایک سوال میرے ذہن میں, یہ 2-3 چیزیں. کلچر کے اندر بھی یہ دیکھ لیں کہ نہ مہندی ہماری تھی, نہ کوئی شادی ہماری تھی, یہ رسم و رواج یہ ان کی دین تھی, وہ آج تک چلتی ہوئی. اس کے اندر اور اسی طریقے سے یہ 13ویں کی رسم ہو گئی یا باقی رسمیں ہو گئی. ہمارا تو بھائی ایک دن قبر میں جاتا ہے, اور ہم قبر میں جانے کے بعد اس کے بعد صرف پروردگار ہوتا ہے اور بس معاملات ہوتے ہیں. ہمارا یہ اتنے دنوں کا جو ہے نا وہ نظام نہیں ہوتا, سوگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. سوگ کس چیز کا, اللہ کی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور ایک وہ ابراہیم ذوق کا بھی شعر تھا, اس میں کہا تھا کہ حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. سو ایک اور تیسرا شعر اسی پہ مجھے آتا ہے جو مجھے پسند ہے ذاتی طور پہ, نہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں, حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. سو میں حرف کن ہوں. بنیادی طور پہ جو ہمارا آئیڈیالوجی, جس کا آئیڈینٹی کرائسس کا شکار پورا پاکستان ہوا کھڑا ہے, اور تھینکس ٹو دا ہند افطار یہ تو کامیاب ہو گئے. RSS کامیاب ہوئی ہے. آج وہ اس بات پہ کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی پارٹی, اور ہر پارٹی کو ڈیموکریسی کے نام پر ہماری فوج کے سامنے لا کھڑا کیا. انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف لا کھڑا کیا ہے. ان کی دیے ہوئے پیسوں سے ہمارے ملک کے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے. ان کے ملک کے دیے ہوئے پیسوں سے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ BLAs یعنی لبریٹنگ آرمیز بن رہی ہیں, جو 800-900 کی تعداد میں. ان کے دیے ہوئے کی وجہ سے, ان کے فنڈز کی وجہ سے وہاں کے لوگ
بلوچ قوموں میں سے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی برین واشنگ کر کے پاکستان کے ترنگے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پرچم کے اوپر لوگ پیشاب کرتے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی کے تحت یہ جو لبرلسٹ آپ نے انہیں ہمیں دیے ہیں ان کے اندر سرخے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, اور اس میں جو ان کا نجم سیٹھی صاحب جو ہیں یہ, اور نجم سیٹھی اور بے شمار اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ان کے قائدین ہیں جو پاکستان میں یہ جو RSS کے پروردہ ہے, اور بیسیکلی میں ان کو کہوں گا کہ دے آر دا رائٹ ہینڈ آف RSS. سو میں یہ کہوں گا کہ ان کی مہربانی سے یہ جو آپ توڑنے کی کوشش کرتے رہے تو انہوں نے ہوا یہ ہے کہ آج ان کو جو ہے وہ میں I'm not addressing to all of the Hindus there, وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں, وہ اپنے اپنے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کا مذہب ہے آپ بڑے اچھے سے اپنا کریں, ہمارا مذہب کو نہ چھیڑیں. چنانچہ ہماری یہ سمپل سی بات ہے, کو ایگزسٹنس کی پالیسی ہے اسلام میں, صرف پیس, ہارمنی اور کو ایگزسٹنس, اور اس کے اندر نو ریڈیکلزم. اب ریڈیکلزم جو ان کے پاس ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کے تو ونگ بھی آپ دیکھیں کہ جب RSS جو کہ بھی ہیڈ وار جو تھے انہوں نے یہاں سے شروع کی تھی, تو یہاں پر انہوں نے جو معاملات بنائے, اس ٹائم پہ 5 لاکھ تقریباً 85,000 کے قریب ممبرز ہیں آل اوور, اور ان کی جو شاخیں ہیں بنتی ہیں جو ممبرز کے علاوہ جو ٹوٹل شاخیں 57,000 برانچز ہیں جو RSS کی ہیں. RSS کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سر. RSS جو کہ اس کو آپ زیادہ اچھے سے پروناؤنس کرتے ہیں, اس کو کیا کہیں گے, راشٹریہ سویم سیوک سنگھ جو ہے RSS. خیر ہم بہت بڑے ایکسپرٹ نہیں ہیں یہ اس کے, یہ سویم سیوک. اچھا, اس کے اندر سر ہم صرف ریکویسٹ اور عرض بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھیں, ہم تو بہت ہی ابھارے ہیں اور شکر گزار ہیں اشتیاق احمد صاحب کے کہ انہوں نے ایک انالیسس دیا ان بائسڈ. ایک ان بائسڈ انالیسس دے کر انہوں نے جناح صاحب کو ایک دا بیسٹ پولیٹیشین ثابت کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان چیزوں پہ نظر رکھنے والے وہ ایک نان, یعنی آپ جو کہ یہ جذبات سے آری آدمی, ویری لاجیکل, ویری ریشنل, ویری پریگمیٹک. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں, یہ میں نے پہلے بھی پلی یہ قائم کی ہے کہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو یہ کیوں لانا پڑا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ لے چکے تھے کہ جیسے نہ ہندوستان جو اب سمجھا ہے قائد اعظم بہت پہلے سمجھ گئے تھے. وہ کیا تھا؟ اب بڑی امپورٹنٹ بات, آج ہندو اور ہندوؤں کا راج ہے. آج راہل گاندھی داڑھی رکھنے پہ مجبور ہے. ایگزیکٹلی, وہ راجیو گاندھی جو خوبصورت سا انسان تھا اور وہ جو جہاں جہاں سے چلے, اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اندرا گاندھی کے یعنی ایک جن سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے وہ پہلا ایک آدمی تھا, اس کا نام فاروق سم تھنگ تھا یا پتہ نہیں, اندرا گاندھی صاحب شادی کرنا اس کا نام فاروق محمد تھا یا فاروق سم تھنگ تھا, تو اس کے نام کو تبدیل کر کے فاروق گاندھی رکھا گیا. اچھا, یعنی کہ ظاہر سی بات ہے مسلمان تو ان کے پاس تو سیکولرزم اتنی نہیں تھی کہ اس کو یہ ایز اے مسلمان قبول کر لیتے, اسے بھی گاندھی کر دیا. دوسرے میں کہا جاتا ہے کہ جو کہ بات آئی ڈونٹ نو کلیئر ہے یا نہیں کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی کسی مسلمان سے ہے. اچھا, یعنی مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اندرا گاندھی کے 2 چند بچوں میں سے یعنی شاخ کہیں نہ مسلمانوں کی بڑی. تو جب آپ سیکولر اسٹیٹ مانتے ہیں تو آپ کو کیا کوشش کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ جو ہے وہ ثابت کریں کہ یہ مسلمان خون آ رہا ہے یا ہندو خون آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو بہت لیٹ سمجھ آنے کی تھی, آج جو ہے وہ RSS کی بنیاد کے اوپر, RSS نے صرف ایک ونگ قائم نہیں کر رکھا. میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں, انہوں نے ٹریڈ یونین ونگ بنایا جسے بھارتیہ مزدور سنگھ کہتے ہیں. پھر انہوں نے وومن ونگ بنایا راشٹریہ سیوک سمتی. اچھا, تیسرا انہوں نے اسٹوڈنٹ ونگ بنایا اکھل بھارتیہ ودرتی اور پرشاد. اس طرح کیونکہ آف کورس میں سنسکرت سے کوئی بہت زیادہ واقف تو نہیں ہوں, سنسکرت پڑھتے ہیں اس کے اندر جو کچھ عاشقی شاعری آتی ہے. اچھا, پھر تیسرا ہے جی اکنامک ونگ سودیشی جگہ, یعنی کافی ایکسپینشن ہے اس کی. ہاں, اچھا یہ ایکسپینشنزم خطرناک ہے سر. انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا بھی ونگ بنا رکھا ہے اور ان کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں ملیٹریلی. اچھا, یہ RSS والوں میں ایک مسلمانوں کا ونگ بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ, اور ان کا ایکسپینشنزم
ملیٹنسی ڈیولپ کرنا اور ایک ریجڈ قسم کے کانسیپٹ کو بنانا جو آج کا ہندو بنا ہے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ ریسنٹ ٹائم کے اندر ایک صاحب ہیں جنہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ممبئی کے اندر, انہوں نے, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, جنہوں نے بڑے وہ ٹیکسیشن کے ایکسپرٹ تھے عام آدمی پارٹی کے. اچھا, آپ کو نام یاد آ رہا ہوگا. ان کو بھی اب جب انہوں نے نیشن وائڈ جانے کی کوشش کی تو مزے کی بات ہے, کجریوال صاحب, ان کو نیشن وائڈ جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو ہندو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. یعنی اتنے زیادہ نان سیکولر ہندوستان کو اندر ہندوتا. اچھا سر, یہ جو جاگو کا انہوں نے وہ ٹرینڈ شروع کیا ہے, راجیو گاندھی فیملی نے, یہ گاندھی فیملی نے, راہل گاندھی نے ایک سرکیسزم کے ساتھ اور سرکیسٹک سٹائل کے ساتھ کہا کہ داڑھی بھی رکھی. یعنی آپ ذرا اس کی بگننگ سے دیکھیں کہ اگر ڈویژن ہونی تھی تو آج یعنی کلیئر کٹ لکھا گیا کہ ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ سکھ نہیں رہ سکتے. بھائی ایک کلچر تھا, جب ایک کلچر کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے اگر دیکھا جائے تو آئیڈینٹی کرائسس اس طرح سے ہے کہ بنگالی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے, چنانچہ وہ الگ ہو گئے, تو ان کو الگ ہی ہونا تھا. وجہ بنیادی ریزن یہ تھی کہ ان کا بولنا انداز, کھانا پینا, نظام مسلمانوں ہونے کے باوجود الگ سے تھا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھائی سعودیوں کے ساتھ جو ہے وہ قطریوں کی کیوں نہیں بنتی, تو بارڈر تو ایک ساتھ مل رہا ہے. تو اب دوبارہ سے تعلق ہوا. اس کا مطلب ہے اگر خالی ملت اور محمدیت کے اوپر یا مسلمانیت کے اوپر اگر ایک ہونا تھا تو آج سارا OIC جو ہے وہ 75 ملک ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا, ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے. وہ مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی صرف عمران خان سیکولر جب تھا تو وہ سیکولر نہیں چل سکا, جب چلا تو اس کو ایک مسلم کارڈ یعنی مسلمانوں کا کارڈ کھیلنا پڑا. آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہندوستان, پاکستان, یا یہ ایک تو یہاں پہ یہ ٹو نیشن تھیوری کی بجائے یہاں پہ ریجنل ڈفرینسز تھے, کلچرل ڈفرینسز, اس علاقے کا جو پاکستان بن گیا اور اس علاقے کا جو ہندوستان رہا, ان کے بیچ میں کلچرل ڈفرینس تھا. یہ ہو گئی بات. دوسری یہ ہے کہ وہ چاہے راہل گاندھی کانگریس کی ایک سیکولر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں یا عمران خان اپنی ایک سیکولر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, دونوں ملکوں میں وہ ختم ہو گئی, وہ مجبوری ہے ریلیجس ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر آ جائیں, بڑی زبردست. یعنی جب مودی صاحب نے داڑھی بڑھائی ہے اور سنیاس لینے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ RSS جب شروع ہوتی ہے تو آپ, یعنی میں تھوڑا سا آپ کو تعارف بھی اس کا کروا دوں. اچھا, اس میں داڑھی رکھنا ضروری ہے RSS ممبر ہونے کے لیے؟ یہ آپ کو اس کے اوپر کیا کمنٹس کے اندر بتائیں گے. ہاں جی, کائنڈلی ہمیں گائیڈ کیجیے گا جو ہندوستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا RSS کا ممبر ہونے کے لیے داڑھی ہونا ضروری ہے؟ RSS فاؤنڈڈ ان 1925, تو یہ ایکسپینڈ کرتی گئی اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا مین آبجیکٹو کیا تھا ان کا RSS کا. ہاں, یہ ذرا ہم سمجھنا چاہیں گے, اگر ہم کو کمی رہ جائے تو آپ بتائیے گا. BJP کے اندر بڑے 3-4 ابھی صرف منسٹرز تھے. اب آہستہ آہستہ بڑھتے جو ہے یہ جیسے بالاجی ٹھاکرے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہندو اسٹیٹ کے طور پہ جس کے اندر ریتی رواج, رسم, نظام, سارا کچھ جو ہے وہ ہندوتا کا ہوگا. اسی طریقے سے کشمیر کے اندر 370A لگا کر مائنورٹی کو میجورٹی کو مائنورٹی کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے آج ترنگا بھی لپکا دیا, انہوں نے مسلمان کی اسٹیٹ کو کم کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو نکالنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ ہم لوگوں پر 4 جائز ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ آج اگر ہندوستان کے ساتھ ہوتے تو ہم نے 4 بیویاں رکھ کے جو اتنے بچے پیدا کر دینے تھے کہ آج ہندوستان جو ہے وہ اس کے اندر اگر آپ میجورٹی مائنورٹی کی بنیاد کے اوپر رہتے تو ہم میجورٹی میں ہوتے. تو یہ بہت اچھے سے جانتے تھے اور ان کے بڑے بھی بڑے اچھے سے جانتے تھے کہ یہ کام اگر ہوا تو یہ نہیں ہوگا. وہاں پہ تو ایک بیوی کا کانسیپٹ ہے, تو ادھر وہاں تو وہ تو دوسری جو ہے نا, بچے تو ایک بیوی سے بھی 8-10 پیدا کیے جا سکتے ہیں. نہیں, ایک بیوی سے تو نہیں, وہاں پہ پتہ نہیں کیا نظام بنتا ہے کہ برحال ہم تو مسلمان ہیں بھائی, ہم کو چلتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے دبا کے 28 سے 30 بچہ ہم نے پیدا کر چھوڑنا تھا, اور آج جو ہے وہ 1.5 ارب کی سوسائٹی ہے. اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آج 3 ارب ہم نہ کر دیتے تو ہمارا نام بدل دیتے, کیونکہ ہم نے اس پاکستان کے اندر ہم نے 30 سے بڑھا کے رکھا ہے. اچھا, یہ ثابت ہوا کہ آج جو ہے وہ اگر ہم پاپولیشن کی بات سمجھانا چاہیں گے تو ہم پورے پاکستان کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی پاپولیشن کنٹرول بھی کوئی چیز ہے.
اچھا پاپولیشن کنٹرول سمجھ، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قائد اعظم نے ریفرینڈم کے لیے جب گئے ہیں تو ان کو اچکن پہنائی گئی، ان کو شلوار پہنائی گئی، ان کو ٹوپی بھی پہنا دی گئی، جبکہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک لارڈ تھے، ایک نہایت ذہین مغز تھے، ایک کمال کے پولیٹیشین تھے، ویسٹرنائز سے یوں سمجھ لیں کہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ اگر کسی چیز کی پلی کو لڑنا ہے اور کسی کی کیس کو لڑنا ہے اور کسی کو جیتنا ہے، اور ہار اور جیت کا ان کو فیصلہ بڑے اچھے سے سمجھ میں آتا تھا. اس کے اندر جو ہے نا وہ ابوالکلام آزاد اگر مجھے مل جاتے ہیں، اگر میں اس کو دیکھتا ہوں اف ان کیس اگر یہ مجھے مل جائیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا ڈیورنگ دا پروگرام. اچھا میں آپ یہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں اتنی دیر میں. میں جب وہاں پہ یو کے میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے وہاں پہ بہت سے لوگ ہندوستان کے بھی ہمارے ساتھ تھے. تو وہاں پہ ایک وہ نیو دہلی سے ایک لڑکی تھی، ہماری دوست تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ پاکستان تو ہندوستان کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، تو لیکن تم لوگوں کی شکلیں کیوں عربیوں سے ملنے لگ گئی ہیں، یعنی کہ تم وہ اس سائڈ کے لوگوں سے تم نے ملنے لگے. تو جن لوگوں نے اس طرح کے تبصرے کیے ہیں کہ ہم پاکستان میں یعنی جو مسلمان ہیں وہ اپنی ہندو جینیالوجی ایکسیپٹ کر لیں، ہندو سویلائزیشن کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے اس کو قبول کر لیں، تو یہ آئیڈینٹی کرائسس ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن اس سے مجھے یہ سمجھنے کا ضرور موقع ملا ہے ہمیں کہ یہ جو ریئل گریونس ہے انڈین ہارٹس میں پاکستان کے بارے میں وہ کیا ہے. اور اس میں میں نے آج سے 3-4 سال پہلے ایک وہاں دا ہندو جو آپ کا نیوز پیپر ہے اس میں یہ ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا، اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی، اور یہ بات وہاں سے مجھے سمجھ آئی تھی کہ جو ریئل جو ہارٹ فیلنگس ہیں وہ ہیں کیا پاکستان کے بارے میں. وہ یہ تھا کہ جی اپنے آپ کو پاکستان نے ہندو سویلائزیشن سے not the geographical ہندوستان but the ہندو سویلائزیشن سے ڈیٹیچ کیوں کر لیا ہے. سو یس ٹو نیشن تھیوری کا جو آئیڈیا ہے تو میرے خیال ہے وہ وہاں سے لنک ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ جو جن لوگوں نے یہ تبصرے کیے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ بائی نیچر سیکولر ہے، تو اس میں ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں. سر میں اس میں ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. ہمارے وہاں پہ ہندوستان میں کچھ جاننے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یاد ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک صاحب نے، ہمارے مسلمان تھے، وہ یاد نہیں مجھے کہاں رہتے تھے، وہ نیو دہلی میں یا کسی اور شہر میں، تو انہوں نے کسی ہندو صاحبہ سے لڑکی شادی کر لی تھی، اور ان کو اپنی یعنی اور ان کی جان کو خطرات لاحق تھے. یہ آج سے کوئی 40 سال پرانی بات ہے، یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ ماحول ہمیشہ سے ہی ایسے تھا. یہ بات بہت سی ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس ہیں. یہ بات ہم کنونس نہیں ہو پا رہے آپ کی اس بات سے کہ ہندوازم جو ہے وہ بائی نیچر سیکولر ہے. ایسا قطعاً ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے. اگر یہ بات میں غلط کر رہا ہوں تو وہاں ہندوستان میں پاکستان مسلمان بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہندوستان میں ہندو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اس ٹاک کو ہماری اس بات کا جواب دے دیجیے. یہ بڑی اچھی کی، میں اس کو 5000 سال پہلے لے جاتے ہیں ہم ان کی میتھولوجی کے اوپر. ہم یہ ہندوازم جو ہے نا وہ سارا کا سارا میتھولوجی سے شروع ہوا جی، یہ میتھ ہے. اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے ان کے اپنے میتھس ہیں جس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسپیکٹ جو ہے وہ ان ریٹرن بھی فیور کے ساتھ ہمیں رسپیکٹ ہی دی جائے. جب ہم ان کے مذہب کو نہیں چھیڑے تو ان کو بھی ہمارے مذہب کو چھیڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے جو کچھ بھی لکھا وہ ممکن ہے وہ یہ بات لے پائیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بالکل نہیں لے پائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بڑے کلیئر کٹ آپ کو بتا دیتے، یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو آپ کو کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر BS منیج نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا ایک ہی استھان، مسلمانوں کا ایک ہی استھان قبرستان یا پاکستان. ٹھیک ہے جی، یہاں سے یہ اور یہ ہوا. ہمارا پوائنٹلی یہ کرنے کا تھا کہ بھائی ہمیں قائد اعظم کو جس طریقے سے موو ہو لینا چاہیے تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری جو ہے وہ سکھ جو ہیں وہ سکھوں کو بھی خالستان چاہیے. سکھوں کو ہم اب بھی اس حق میں ہیں کہ یہ جو ہمیں کاٹا گیا تو کٹنے سے پہلے جو ہم الگ ہو رہے تھے، جو ہندوؤں نے ہم سے ظلم کیے، اس کا ہم کو آج جواب تو ہم نہیں دینا چاہ رہے، کیونکہ آپ اگر آرام سے رہیں گے وہ ہم نے 2 سال پہلے وہاں پہ کسان پروٹیسٹ میں بھی دیکھا تھا. اچھا اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر جو RSS کی آئیڈیالوجی نے کیا کیا کہ اس نے پھر ایکسپینشنزم جو تھرو ویسٹرن پاورز
اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا کہ سر بڑی خطرناک سی آپ کو بات بتانے لگا. Describe as RSS institution which could produce the military generation of the Hindu and unify the people in the line with idea of fascism. ایک تو یہ ہو گئی. پھر یہ گو واکر صاحب جو تھی ان کی آئیڈیالوجی جو ریلیٹ کی ہے وہ چلتے چلتے یہ جو ہے نا سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وائٹ سپرمسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ لنک اینڈ لائزونز ہیں جو کہ یورپ اور نارتھ امریکہ کے اندر ہیں. 2011 کے اندر اینڈرز بریوک ہیں جو کہ نارویجن میس مرڈرر ہیں اور ہیلڈ انڈیا ہندو نیشنلسٹ موومنٹ ایز اے key ally in the global struggle to bring down the democratic regimes across the world. The Sangh has also been linked with the Hindu American Advocacy Group in US, chief among them the Hindu American Foundation HAF in Washington DC. تو یہ پھیلتا یہ کنیکٹیوٹی یہ عزائم یہ کہیں اور کے ہیں. تو ہندو اسٹیٹ والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان اور ہند ہفتہ صرف ہندوؤں کا فائدہ نہیں کر رہی, یہ انٹرنیشنل پاورز اور انٹرنیشنل مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں. یہ کچھ اور مقاصد بھی ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کی اکانومی جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی چوتھے نمبر پہ نہیں آئی. ان کو یہ سچ ان کو ریالٹی اور وہ جو اس کا بہت چرچا ہوتا رہا ہے. اس کے اوپر یہ بھی بتا دیں کہ ان جو یہ کس طرح سے یہ چوتھے نمبر پہ کیسے آئی ہے. یہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایز این اکانومسٹ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ادھر سے اپیرنٹلی امریکہ کا رشیا کے ساتھ پھٹا, ٹھیک ہے, لڑائی فساد. اچھا ادھر سے لیکن کیا کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اور یورپ کو تیل تو چاہیے, ادھر سے وہ سینکشنز لگا رہے ہیں اور ادھر سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے. تو وایا امریکہ یورپ بھی لے رہا ہے اور امریکہ انڈیا کے تھرو جو ہے سارا تیل تقریباً 56 ٹریلین بیرل جو ہے وہ تیل رشیا سے. تو یہ ہندوستان کی گورنمنٹ جو بلیکیا بنی ہوئی ہے, یہ بیسیکلی یہ درمیان میں جو ہے وہ میں اس کا پراپر لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ یہ درمیانے جو ہوتے ہیں مڈل مین کے طور پہ لیے. تو ان کی اکانومی بیس لائن کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ آئی ٹی کی ہو, یہ سارے کیمپس جو ہوں وہ لو ویجز کی وجہ سے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور اس میں ایگری کرتا ہوں کہ سم ہاؤ ان کے اندر اتنی معاملات ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ایجوکیشن کے اندر, آئی ٹی کے اندر, باقی معاملات کے اندر. ہمارے پاکستان تو صرف کرٹیسزم کے اندر ہے, یہ کام نہیں کر رہے. یہ انہوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا, کوئی نظام نہیں بنایا. ایک ہمارے پاس ٹوٹل فوج تھی. آر ایس ایس کا اس وقت سبجیکٹ صرف ہماری فوج ہے. میں نے بار بار آپ کو کہا کہ 5th جنریشن وار کے اوپر غور کیجئے, 6th جنریشن وار پہ غور کیجئے. اے آئی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ سر ایگری کر گئے یا نہیں کر گئے؟ آپ کو جو میں اے آئی ٹیکنالوجی کہتا تھا کہ اب آپ نے جو مجھے کل آپ نے ایک سافٹ ویئر بتایا, جی وہ اس کو کیا تھا سو وہ آپ یعنی ایک جملہ بولتے ہیں وہ آپ کو پورا ایسے لکھ کے دے رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی تاریخی جملہ بولتے ہیں تو وہ آپ کو پوری تاریخ نکال کے دے رہا ہے. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اے آئی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آپ کے ذہنوں کو کس طریقے سے انہوں نے کر دیا. آج انہوں نے اس قابل کر دیا کہ ہماری ساری جمہوری قوتیں, چاہے وہ نون لیگ دوبارہ سے اس بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فوج اور فوج کے لوگوں اور جرنیل اور ہمارے آج تک جو ہے جوانوں تک بات نہیں پہنچی تھی. یہ عائشہ صدیقہ سے کہانی شروع ہوئی تھی. عائشہ صدیقہ وہ را کی ایجنٹ. اچھا یہ آپ کے را, آپ کا آر ایس ایس اور آپ کا سارا نظام, اسی کی وجہ سے ہماری فوج کا جو ہے وہ آپ لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں. تو اب آپ یہ میں ذرا تھوڑا سا اور بریف کرنا چاہتا ہوں. پھر ہوا کیا کہ پھر اس کے بعد نجم سیٹھی وہیں کی پیداوار, پھر اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے یعنی جنرل دورانی جو ہے وہیں کی پیداوار. اور ہر وہ جنرل جس نے پاکستان کے خلاف لکھا اور یہ انہوں نے لکھوایا, اور پھر یہ وہاں سے ہمیں تو ان کی ضرورت, ان کو ضرورت ہی نہیں رہی. انہوں نے کسی نے بڑا زبردست کہا تھا کہ جو کام عمران خان نے کر دیا وہ آر ایس ایس جو ہے وہ تقریباً 100 سال میں نہیں کر سکتی تھی. اور ابھی فواد چودھری الف کا نہ بے کا نہ آج کا نہ کل کا, یعنی اس نے وہ کام کر دیا. اچھا ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھے, ہمیں آج بھی پلی یہ یاد ہے کہ ہمیں جس طرح کا پاکستان آپ نے ٹکڑوں میں توڑ کے دیا ہے تو اس کے اندر بارڈرز ہی بارڈرز ہیں, اس کے اندر ہماری ملٹری نہیں ہوگی. آپ ہمارے ساتھ ملٹری, آپ یہ جملہ صحیح بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی اکانومی یہ, آپ کے پاس حالت یہ, اور آپ ہمیں گھس کے ماریں گے. جی ہاں, ہم یہ اندازہ کرنا چاہتے ہیں, ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے پورے ہندوستان کی کمیونٹی سے کوئی بات نہیں کر رہے,
ہم سمپل ان لوگوں سے بات کریں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ گھس کے ماریں گے. آپ آزما کے دیکھ لیں, ہم آپ کو انشاءاللہ گھس کے ماریں گے. آپ گھس کے اس طرح سے ماریں گے کہ آپ کسی جنگ کو ثابت کریں. اس دفعہ آپ جنگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. یہ بات الگ ہے کہ آپ اگر, لیکن یہ 5th جنریشن وار کے اوپر چھپی ہوئی جنگ تو کھیل رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ذہنی طور پر, بنیادی طور پر مسلمانیت کو مسخ کرنے کی کوشش کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, الطاف حسین تو ثابت ہی تھے, انہوں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ ہندوؤں کا کلمہ بھی پڑھ ڈالا. اس کے اندر ہم اسلام کے اندر بتا دیں کہ ہماری اسلام کے اندر سیکولیرٹی یہ ہے کہ ہم پھر بھی آپ کے مندروں کو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا, ہم آپ کے مندروں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے, ہم کسی کے گرجا گھروں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے. ہمارے مذہب کے اندر ممانعت ہے کہ کسی کے مذہب کے اوپر کچھ بات نہیں کرنی, ان کا خیال رکھنا ہے اور اپنی ٹیریٹری کے اندر رکھ کر ان کو انہی کا احترام کے ساتھ, انہی کے مذہب, انہی کے کلچر, ان کے نظام کے ساتھ ان کو چلتے رہنے دینا. اچھا, تو پوائنٹ یہ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فیکٹ ہے, یہ گوالکر صاحب تو یہ ساری ہو گئی, یہ میں نے ہسٹری آپ کے سامنے بتا دی. آج یہ دیکھیں سر, ایک امپورٹنٹ بات میں بتاتا ہوں کہ یہ اپنے برہمنس کے ساتھ بھی یہ کر کے دیکھ لیں. ہم تو یہ کر دیتے ہیں ہمارے, یہ اس کے ساتھ میں آپ کو کوئی لاجک نہیں دے سکتا, اس کے ساتھ ایک میں ٹیسٹ ضرور دے سکتا ہوں. لاجک نہیں دوں گا, ٹیسٹ. وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں برہمن اونچی ذات کے لوگ ہیں, ٹھیک ہوگا, مان لیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس سادات ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو سادات ہوتے ہیں, سید عام طور پہ جنہیں سید کہتے ہیں, جن کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے وہ سادات. اچھا, سید وہاں سے شروع ہوتے ہیں, یعنی کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب سے. اچھا, اب ادھر تو کسی سی بات بنیاد پہ لڑائی ہو رہی تھی کہ بزرگ تھے ایک غوث شاہ قلندر صاحب, انہوں نے وہ ہندوستان پورا کا پورا یہ اسی ایریا میں تھے, اور پورے آج کا جو پورا ہندوستان ہے اسی ایریا کے اندر ہی گھوما پھرا کرتے تھے. کبھی لدھیانہ, کبھی فلاں, کبھی ادھر, یہ سارے ایریاز. ابھی تو انہوں نے ہمارا اجمیر بھی بند کر دیا, ابھی تو ہمیں یہاں جانے بھی نہیں دیتے. اب یہاں پر اب دیکھیں سر, ان کو ایک ٹیسٹ دیتے ہیں. وہ برہمن والی بات, وہ جو برہمن ہے یہاں, جیسے ہندوستان میں یعنی ہندو مذہب میں برہمن کا جو اسٹیٹس ہے, ویسے مان لیجئے کہ ایک انالوجی ہے جیسے یہاں پہ سادات کا, سیدوں کا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے. تو کون سا قلندر صاحب کے پاس جائے گا, انہوں نے کہا کہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم چیک کریں کہ یہ سادات اصلی سادات ہے, کیونکہ جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی تو اس میں جس طرح کا بھی آدمی آیا تھا یہاں پر, اس نے میکسیمم, چاہے وہ تیلی تھا, چاہے وہ دلت تھا, چاہے وہ اس زمانے میں جتنے کنورجنس تھے اور پتہ نہیں ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ, وہ ساروں نے اپنا سید لکھوا دیا. اچھا, میکسیمم ابھی دیکھیں کہ یعنی ٹوٹل سعودیہ میں جتنے لوگ ہیں اتنے تو پاکستان میں رجسٹرڈ سید ہوئے تھے. تو بھائی اتنے سادات کہاں سے آ گئے؟ یعنی اتنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری نسل پاک نہیں بنی تھی جہاں پہ سادات بنا رہے ہو. تو اتنا آپ نے اتنا ایکسکلوسیو سے اتنا زیادہ میجورٹی کے اندر ہمیں سید دے دیے. تو ان کا طریقہ کار جو غوث شاہ قلندر صاحب نے دیا, انہوں نے کہا طریقہ کار آسان ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو یہ پتہ ہے. اب یہ سنسکرت انداز میں, وہ غوث شاہ قلندر صاحب کی کتابیں پڑھی بھی ہوگی, اگر میں نظر آتی ہے تو میں دکھا دوں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی سیدھی بات ہے, آگ لگائی جائے اور سید کو اس کے اوپر بٹھا دیا جائے. آگ لگ گئی تو وہ سید نہیں ہے, اگر وہ آگ اس کو نہ پکڑ سکی تو سید ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک مجرب نسخہ ہے, یہ ایک مجرب نسخہ ہے. تو ہم تمام سادات کو جو ہے نا وہ اس طرح چیک کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے. یعنی جتنے پاکستان میں سادات ہیں وہ آ کے وہ فائر ٹیسٹ کروا لیں. آپ کہیں گے یہ ڈی این اے ٹیسٹ کے برابر ہی. اگر آپ جو ہے وہ, اگر کیونکہ سارے ایکسٹریمسٹ فاشسٹ آئیڈیاز آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو میرے پاس بھی ایک فاشسٹ آئیڈیا ہے. تو ہم اپنے سادات کے ساتھ چیک کرتے ہیں اور ہم گدیوں میں سے چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے کو سید ہیں یہ. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پیر جو ہیں وہ بک رہے ہیں. یہاں پہ پیر سب سے زیادہ را کے ایجنٹس ہیں. یہاں پہ پیر ہی سب سے زیادہ سید سادات کے نام کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے بھی مار رہے ہیں, دیگیں بھی کھا رہے ہیں, مزارات بھی بنا رہے ہیں, اور پھر سارا کچھ نظام بھی بنا رہے ہیں. پالیٹکس بھی کر لیتے ہیں ہم پالیٹکس بھی کرتے ہیں. اور اس میں ہم سب سے پہلے چاہیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو ساڑ کے چیک کریں. ہم چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سر, وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, موسیٰ پاک شہید کی جو گدی کے ہیں,
شاید خاقان عباسی. ارے نہیں سر، کیا وہ تو عباسیوں میں سے ہو گئے نا. وہ تو انہوں نے تو جو امیوں کے ساتھ کیا وہ کیا بتائیں. کس کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کے ذہن سے بھی اسکپ ہو گیا، میرے سے بھی. وہ موسیٰ پاک شہید کی گدی کے ساتھ سر. اچھا یوسف رضا گیلانی. اچھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ہم ساڑھ کے دیکھنا ان کا تو ویسے اچھا نہیں ان کا نہیں، ہم کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے، ڈاؤٹ نہیں کر رہے کیونکہ کافی دیر تک انہوں نے سادات کو انجوائے کر لیا اس گدی کو. چنانچہ اب ہم ساڑھ کے چیک کریں گے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بھی اپنے برہمن کے اوپر کوئی جو یونیک سیلنگ پوائنٹ تو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. راہل گاندھی سے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ سر 4 تو میجر ہو گئی، مجھے ذرا اگر آپ بتائیے گا. آپ کے پاس 4 ہیں، ایک برہمن ہے، پھر کیا ہے وشنو ہے، اور پھر آخر پہ شودر. بھائی آپ کے شودر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان انسان ہے، تقوی کی صرف بنیاد ہے، اور اس کے اندر انسانیت صرف بنیاد ہوگی. اس کو نہ گورے نہ کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. جو غلام تھے ان کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور کوئی کالا ہوگا، اور جو کالا غلام بھی اگر کل اس کے پاس عقل اور دانش اور تقوی ہے تو اس بنیاد کے وہ مسلمانوں کا سربراہ مقرر ہو سکتا ہے. بالکل، اور ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں. آپ جو کلاس کریڈ اینڈ یہ کلاس کلر اینڈ کریڈ، یہ قائد اعظم کی بنیادی بات آپ کو بھول گئی، جو انہوں نے کہا تھا کہ there is no differentiation between the class color and creed. یہ سمجھ نہیں آیا. تو ہماری تو ذات پات کو تو ہم نے تو ختم کر دیا. آپ اس مطابق رہتے ہیں تو آپ نے صحیح سمجھا. تو ہم یہ تو پہلے سمجھ گئے. ہمارے اب آئیڈینٹی کرائسس یہ ہے کہ جو ان کی 5th جنریشن وار کے لوگوں نے اور RSS کی بنیادی آئیڈیالوجی کے مطابق جو وہاں کے جو اس ٹائم کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا نام میں پھر بولتا ہوں، انہوں نے بنیادی طور پہ RSS کو انہوں نے اپنے ملک کا پالیسی بتایا کہ اس طریقے سے لوگوں کے برین واش کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے، یہ طریقہ کار ہے ہم نے کشمیر لینا ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ ہم نے ان کے بلوچستان کو کیسے پکڑنا ہے، سندھ کو کیسے پکڑنا ہے، پنجاب میں ہم نے کیسے. یہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک مذہب، اور مذہب سے بھی پہلے جو آسان طریقہ کار اور مجرب نسخہ یعنی ڈیموکریسی، انہوں نے ڈیموکریسی کو اگینسٹ ملٹری کر دیا. اور بھائی یہاں پہ پورا ماحول کریٹ کیا گیا. اے پاکستانیوں، اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستانی فوج، پاک فوج آپ کے بلوچستان میں جب جھنڈوں کے اوپر پیشاب کیا جاتا ہے تو اس کو روکتی ہے. آپ کے اندر جتنے جو را کے ایجنٹس ہیں ان کو روکتی ہے، اور آپ کے جتنے بھی نظام بنتے ہیں ان کو روکتی ہے. اس کے اندر جتنے بھی کشمیر کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا معاملہ انہوں نے روکا تھا. کشمیر بیچنے والے اور کشمیر کو ہاتھوں ہاتھ دینے والے آپ کی ڈیموکریسیز تھیں. اور ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہیں، ہمیں آپ نے جس طرح کے بارڈر دیے، ہمارے قائد اعظم صاحب سے آج بھی وہی اپیل ہے کہ حضور آپ جب تشریف تو لے گئے، لیکن بارڈر کا جب فیصلہ ہو رہا تھا تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ایک تنظیم سازی کر کے اس وقت جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے، دا کان مین آف دا مسلم لیگ، دا کانگریس، دا کان مین آف دا کانگریس، یہ نہ کہتے. اور قائد اعظم ابوالکلام آزاد کا وہ آپ پوری کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ تقسیم ہو بھی گیا تو یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور ٹکڑوں میں بٹتا بٹتا آخرکار کم ہوتا 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 ہندو اپنی فلسفی کے اوپر آ جائیں گے. تو اس کا صرف ایک حل ہے. ہم آپ کا ہندوازم مانتے ہیں، ہمارے مسلمانوں ایتھیسٹ ہونے کے بجائے، خدا پہ یقین کو چھوڑنے کے بجائے، ہم اللہ وحدہ لا شریک، اللہ نعبد الا اللہ. اور تیسرا ایک اور امپورٹنٹ بات، میں اور آپ ٹائی پہننے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قل هو اللہ احد کے ماننے والے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم سر جھکاتے ہیں تو صرف اللہ کے آگے، اور ہمارے پاس بے شمار جو ہیں وہ نہیں ہیں، یہ دیوی دیوتا نہیں ہیں. اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ایک آئیڈیالوجی کو مانتے ہوئے سمجھ گئے کہ تاج برطانیہ اس کا روٹ کاز تھا. اور جنگ آزادی کو آج آپ نے ہم پر مسلط کرتے. خان صاحب تو اب آزادی کی نئی مومنٹ چڑھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی پہ چلنے کو تیار ہو رہے ہیں. ہمارا تو جو ہے دیکھیں،
ہماری مسلم آئیڈیالوجی، ہمارا جو فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ سارے پرائم انسٹیٹیوشن سے اوپر ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ رائٹ آفٹر قائد اعظم کہ جو مرضی کانسپریسی بناتے رہیں کہ ملٹری نے ٹیک اوور کیا، ملٹری نے نظام بنایا. بھائی سارے کے سارے کیا تھے؟ گورنر جنرل پاکستان تھے، گورنر جنرل. تو صدارت کا تو کانسیپٹ ابھی نہیں آیا تھا نا. تو پھر اس کو کس طریقے سے ریفائن کرنا تھا؟ تو ہمارا اچھا یہاں پہ یہ بھی سن لیجیے سر، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ڈیزائن نہیں ہوا تھا. ہمیں 73 تک جو ہے وہ آئین نہیں ملا تھا. 62 میں ایوب خان نے تھوڑا سا آئین بنانے کی کوشش کی تھی. ہمارا تو آئین تک نہیں بننے دیا. اور آپ مسلسل انٹروین کرتے رہے. ہمارے پاس جو ملک ہے اس ملک کو ہم نے آباد رکھنا ہے. یہ اسلام کے نام پر اگر لیا گیا، یہ 2 نیشن تھیوری کا ایک ہی آئیڈیا بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے علاقوں میں رہیں گے، ہم غیر محفوظ ہیں وہاں پر. آپ اگر دوسری بات اگر ہو جاتی، مزے کی بات ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ ابوالکلام آزاد کی اگر یہ بات مان جاتی تھی، ابوالکلام آزاد واز اے جینیس. کیسے اگر وہاں ہو جاتے اور ہماری جو ہے وہ ہمارے علماء اور ہمارے مولوی حضرات وہاں چھوڑ دیے جاتے، ان کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. اتنا مسلمان بچہ پیدا ہونا تھا کہ جس کی حد نہیں. یہ کاٹ تھک جاتے تو ہمارا مسلمان نہیں کم ہونا تھا. اور پھر ہمارے پاس جذبہ، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد بھی ہمارے اندر بہت ہے. ابھی اگر سمپل جو ہے وہ افغانیوں کو اگر انہوں نے نہ خریدا ہوتا، اور ابھی RSS جو محنت کر رہی ہے ان کے اوپر پوری کی پوری، ان کو ڈیسٹیبلائز کر کے ان کے چند پاکٹس کو پیسے دے دے کر. اس پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم مزید بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ ایک بریک لے لیں اور سیکنڈ ویڈیو میں وہ ویل کم ٹو دیٹ. یہاں پہ آپ نے ایک بڑی ایکسٹینسو ہمیں ایک پکچر دکھا دی ہے جو انڈیا میں سچویشن ہے. میں ایک دن یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے لاہور آپ جو ہندوستان میں جانتے ہی ہوں گے، بارڈر یہاں سے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں سے ان کو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. تو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، ایک نظارہ ہوتا ہے دوسری طرف دیکھنے کو ملتا ہے. میں سوچ رہا تھا کسی دن میں اپنے بیٹے کو اگر میں لے کے جاؤں اور میں وہاں پہ ہندوستانی وہاں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کے اگر میں انہیں ان سے بات کرنا چاہوں تو میں ان سے کیا کہوں گا کہ بھائی ادھر کے بچے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، آپ کو ادھر کے بچے نظر آتے ہیں. یہ بم مار کے بچے مارنے ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں، دونوں طرف ہی ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. یہ چھوڑیں، یہ ایکسٹریمزم چھوڑیں، اور یہ اس قسم کی باتیں وہاں پہ کہ جی ہم کچا کھا جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جھگڑے کا نقصان بہت شدید. نہیں سر، وہ ہمیں مٹیریل دیتے ہیں. وہاں کا جو میجر گورو ہے وہ یہیں کے جو ہمارے ڈیموکریسی کے جو جمہورے ہیں، جو جمہوریت کے جمہورے ہیں، انہی کی کہانی سنا کے تو خوش ہوتے ہیں. اور وہ اس بات پہ بڑا خوش ہے کہ بھائی ہمیں تو بدلہ ہی نہیں لینا پڑا. ہمارے تو جمہوریت ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں کون لوگ بکے ہوئے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں. پتہ چل جائے گا، لیکن وہ فکر نہ کریں، سمجھنا ہم انہیں سارٹ آؤٹ کر لیں گے. ہماری فوج ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے. جی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو ظاہر ہے اللہ ہم چاہتے ہیں اللہ آپ کو بہت ترقی دے اور پیسے دے، ہندوستان میں لوگوں کو خوشحالی آئے، وہاں پہ ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی. لیکن اگر آج ہمارے یہاں آپ لوگوں کے معاملات سے اور یا آپ کی کوششوں سے اگر ہماری مشکلیں آئی ہیں، کل کو یہ مشکلیں چلی بھی جائیں گی. فرض کریں اگلے 10 15 20 سال میں ہمارے پاس بھی بہت پیسے آ جاتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے اگر آپ ہم سے اس قسم کی آج گفتگو کر رہے ہیں تو اس دن ہم آپ کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہوں گے. اس پہ غور کیجیے گا. ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.